آقا علیہ السلام سو رہے ہیں. اب توجہ کریں، یہاں سے معراج شروع ہے. اب کسی کے کوئی اعتراض کا تذکرہ یا جواب اب نہیں ہے. جو دینا تھا وہ دیا، جو حوالے پڑھنے تھے پڑھ. اب معراج شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ ذکر یار شروع ہوتا ہے. نہ چھیڑو ذکر جنت، اب مدینہ یاد آیا ہے. نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے. حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے پیر تک چادر اوڑھے. سر میں درد ہو رہا ہے. مکے کے ناہنجاروں نے ستا لیا ہے، تکلیف بے پناہ کر دی ہے. حضور سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے سو رہے ہیں، حتیٰ کہ کنڈی بھی لگا دی ہے. ہائے ہائے، انداز دیکھیں، کنڈی بھی، دروازے کی کنڈی بھی بند کر دی ہے. ایسے میں قدرت کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے، جبریل جاؤ اعلان کرو. جبریل جاؤ اعلان کرو، آسمانوں کو سجا دیا جائے. آج آسمانوں کو سجایا جائے، نبض کائنات کو روک لیا جائے، نظام کائنات کو اسی کی جگہ ٹھہرا دیا جائے. چاند کی اور سورج کی گردشوں کو روک دیا جائے، ستاروں کی چمک بڑھا دی جائے، چاند کے نور میں اضافہ کر دیا جائے، سورج کی رانائیوں میں اضافہ کر دیا جائے، جنت کے حسن کو دوبالا کر دیا جائے. حوران بہشت سے کہیں کہ جنت کے خوبصورت جوڑے زیبتن کر لیں، جنت میں جنتی عطر کا چھڑکاؤ کیا جائے. اور جبریل اپنے ساتھ اسرافیل کو، میکائیل کو، اسرائیل کو، یعنی جو کبھی اترتے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ. اور جانا، جب جاتے تھے جبریل کو بس اتنا کہہ دیا تھا کہ جاؤ. آج خاص جانے کے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے، جبریل جاؤ، لیکن جانا تو ہیرا کی طرف سے جانا، بنو ہاشم کی گلی میں جانا، اور پیارا حبیب ام ہانی کے مکان میں چادر تانے سو رہا ہے. اور جانا، دستک نہ دینا، کنڈی نہ کھٹکھٹانا، دروازے پہ آواز نہ لگانا، بس چھت کو پھاڑنا، اور چھت پھاڑ کر محبوب کے قدموں میں کھڑے رہنا، اور ادب کے ساتھ جگانا، اور جگا کر کہنا، چلو اللہ تمہارا مشتاق ہے. یہاں صرف محسوس کریں، اب آپ محسوس کریں، پوری کائنات لقائے خدا کے انتظار میں اپنی جان دیتی ہے، لیکن خدائے قہار و جبار بھی اگر کسی کی لقاء کا شوق رکھتا ہے، کسی کی لقاء کا مشتاق ہے، تو وہ آمینہ کا لال اور تمہارا میرا نبی ہے. اس سے پتا کرو کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے، اس سے پتا کرو اپنے نبی کا مقام کیا ہے، اپنے نبی کا مرتبہ کیا ہے، اپنے نبی کی عظمت کیا ہے، اپنے نبی کی بزرگی کیا ہے. اللہ اکبر. اب اندازہ کریں، یہاں ذرا استاد زمن کی ادیبانہ اس کے گل بوٹوں کو آپ کے دل اور دماغ کے دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں. آج کی رات کیسی رات ہے؟ آج معراج کی رات ہے. اگر معراج کے دولہا کی خیرات لینی ہے تو ذرا دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر زندہ دلی کے ساتھ ذرا ان جملوں کو دل کے کانوں سے سنیں. آج کی رات کیسی رات ہے؟ کیا رات ہے؟ اس رات کی کیا بات ہے؟ طالب و مطلوب ملتے ہیں، طالب و مطلوب ملتے ہیں، گنچہائے وصل کھلتے ہیں، رنگ بے رنگی کی نیرنگیاں چمن چمن بہاریں دکھلا رہی ہے، یکتائی و وحدت کی کلیاں کیا کیا کھل کھلا رہی ہے. مطلوب، توجہ، مطلوب اپنے طالب کا طالب ہے. مطلوب یہاں آج کی رات خاص سبحان اللہ کہنے کی رات ہے، کیونکہ ہمیشہ بندے سبحان اللہ کہتے ہیں، آج اللہ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے. آج اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری. آج تو اللہ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے.
اگر بندہ نہ کہے تو پھر بات کیا ہے؟ ذرا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. مجھے بہت پسند آیا استاد زمن کا یہ انداز، واقعی کیا دل ربا انداز میں معراج بیان کی. عاشقوں کی طبیعت یہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. مطلوب اپنے طالب کا طالب اور اپنے مطلوب کا مطلوب، یہ اس کا پیارا، وہ اس کا محبوب، روح اعظم کا براق لانا تو اظہر من الشمس ہے. یعنی روح اعظم کون؟ روح اعظم کون؟ روح اعظم کو ہندی زبان میں یا ہندوستان کی زبان میں کہتے ہیں مہاتما. کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے مہاتما کسی عام انسان کو نہیں کہہ سکتے، کسی عام مسلمان کو بھی نہیں کہہ سکتے مہاتما، کسی مولانا کو بھی نہیں کہہ سکتے مہاتما. اس لیے کہ یہ مہاتما اگر اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ روح اعظم. اور یہ لقب کس کا ہے؟ یہ کس کا لقب ہے؟ جبریل علیہ السلام کا لقب ہے. جبریل. اب ذرا توجہ کریں، توجہ آپ کی قدم قدم پر ساتھ ہونی چاہیے، بلکہ ہر گام گام پر ساتھ ہونی چاہیے. کس کو بھیج رہی ہے قدرت؟ جبریل تم جاؤ، براق ساتھ لے جاؤ، میکائیل بھی ساتھ ہوں گے، اسرافیل بھی ساتھ ہوں گے، عزرائیل بھی ساتھ ہوں گے. جبریل آج تم نے کوئی کام نہیں کرنا، محبوب کو دولہا بنا کے لانا. اسرافیل آج سور رکھو، محبوب کی طرف جاؤ. عزرائیل آج کسی کی روح نہ نکالنا، کیونکہ جب تو روح نکالتا ہے لوگ روتے ہیں. آج رونے کی رات نہیں، خوش ہونے کی رات. جب تو کسی کی روح نکالتا ہے تو لوگوں میں جدائی پیدا ہوتی ہے. آج جدائی کی نہیں بلکہ وصل کی رات، آج ملاپ کی رات ہے، آج ملنے کی رات ہے. آج ہجر و فراق کی رات نہیں بلکہ آج ملاقات کی رات ہے، آج رحمتوں کی برسات کی رات ہے. جبریل کو بھیجا گیا، جبریل جاؤ 70,000 فرشتوں کو لے کے جاؤ. ٹھہریے، رکیے، ذرا کچھ عشق کی باتیں کریں. دیکھو جب کسی کو بلاتے ہیں، جب کسی کو بلاتے ہیں، جب کسی کو بلاتے اور مہمان آتا ہے تو مہمان کو لینے کے لیے کبھی کسی کو نہیں بھیجتے. کیوں؟ کیونکہ مہمان ہوتا ہے من القادری جیسا بے اوقات آدمی جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، جب چاہے آئے جب چاہے جائے. لیکن کوئی شان کا مالک ہو، کوئی شان کا مالک، اچھا عالم، اچھا پیر ہو تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بیٹے کو کہ تو چلا جا، بھتیجے کو کہتے ہیں تو چلا جا، لے کر آ. عزت دار مہمان ہے، لے کر آ. اس سے بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں، اپنی فیملی میں جو سب سے زیادہ عزت دار اور معزز ہے اس کو بھیجیں گے، تو جا کے لا. اس سے اور عظیم ہوتا ہے، اور عظیم. تو پھر کہتے ہیں نہیں بیٹے صرف تو نہیں جانا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اپنے جا کر لائیں گے. بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل. اللہ کا سب سے بڑا مہمان اللہ کی یہاں آنے والا ہے. اللہ کا سب سے بڑا مہمان اللہ کے یہاں آنے والا ہے، اور اس کے آسمانوں پر فرشتے ہیں. عام فرشتوں کو نہیں بھیجا، جو سب سے بڑا فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار سید العالمین کو لینے کے لیے سید الملائکہ. یہ سید الملائکہ کون ہے؟ توجہ کریں، دھیان دیں، اہل علم کو سبق سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو. دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو. جبریل اس ہستی کا نام ہے جسے ہر نبی کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے.
جس نے آدم کو بھی دیکھا، جس نے نوح کو بھی دیکھا، جس نے داؤد کو بھی دیکھا، جس نے سلیمان کو بھی دیکھا، جس نے ایوب کو بھی دیکھا، جس نے یوسف کو بھی دیکھا، جس نے ذوالکفل کو بھی دیکھا، جس نے عزیر کو بھی دیکھا، جس نے ایوب کو بھی دیکھا، جس نے خلیل کو بھی دیکھا، جس نے موسیٰ کو بھی دیکھا، جس نے اسماعیل کو بھی دیکھا، جس نے عیسیٰ کو بھی دیکھا، اور جس نے جان کائنات، ایمان کائنات، ایمان کا ایمان، کائنات کی روح مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ کو بھی دیکھا۔ ہر نبی کا صحابی ہے جبریل امین، ہر نبی کے پاس آنے والے جبریل امین۔ کیسی خوش نصیب ہستی کو جبریل کہتے ہیں جس نے ہر نبی کو دیکھا، جس نے ہر نبی کو دیکھا۔ اس سرداران ملائکہ، اس سردار ملائکہ کو ملائکہ کے سردار کہا جائے، جبریل تم جاؤ، اکیلے مت جانا، 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ اور محبوب کو دولہا بنا کر قربان۔ ادھر حکم ہوتا ہے براق لے جانا، اور ادھر پھر کہا جاتا ہے سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے وہ ذات، یعنی صرف جبریل کو بھیج کر کام مکمل نہیں، پیارے حبیب تو مہمان میرا اتنا بڑا ہے کہ ہم خود تجھے لے جائیں گے۔ پیارے حبیب ہم تجھے خود لے جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب سنیے، حضور علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، لیکن پہلے تھوڑا براق کی طرف آتے ہیں۔ یہ براق جنت میں تھا اور وہاں ہزاروں براق تھے اور سب چہک رہے تھے۔ شب معراج سب چہک رہے تھے، آج معراج ہے، حضور کے لیے براق لے جایا جائے گا۔ کوئی کہتا ہے مجھے، کوئی کہتا ہے مجھے، کوئی کہتا ہے مجھے۔ یہ کنارے کھڑے ہو کر رو رہا تھا، اور سب سے عجیب حالت اس کی تھی، یہ رو رہا تھا، سب کھلکھلا رہے تھے، یہ رو رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام ہے تو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا، تو کیوں روتا ہے؟ سب آج کھلکھلانے، تو کیوں روتا ہے؟ کہا آج سے نہیں رو رہا ہوں، آج سے 40,000 سال پہلے میں نے نام محمد سنا تھا۔ آج سے 40,000 سال پہلے میں نے نام محمد سنا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ محمد ہے جن کے صدقے میں کائنات بنی، حتیٰ کہ جنت بھی بنی انہی کے صدقے میں۔ تو میں اس دن سے رو رہا ہوں کہ میرے نصیب کہاں، میرے نصیب کہاں، میری حیثیت کہاں کہ میں حضور اکرم کا دیدار کر سکوں۔ 40,000 سال سے میں رو رہا ہوں، میں دیدار کے قابل کہاں، میں ان کا دیدار کیا کر سکوں گا؟ ندائی جبریل، یہ رو رہا ہے میرے محبوب کے فراق میں، اور وصال اسی کو دیتے ہیں جو محبوب کے لیے تڑپتا ہے۔ اس سے ایک فلسفہ اور پتا چلا، لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری نہیں ہوتی، جو مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، زیارت ہنسنے والوں کو نہیں ہوتی، زیارت تو لقائے یار کے شوق میں رونے والوں کو ہوتی۔ ہم تو ہیرو ہیروائن کے فلموں میں جدائی کے مناظر دیکھ کر روتے ہیں، اگر ہمیں بھی وہ رونا نصیب ہو جائے حضور کی جدائی میں، راتوں کو رونا ہمیں بھی نصیب ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیے کیسا کرم ہوتا ہے۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا جبریل اسی کو لے کر کے جاؤ۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جبریل نے اس کو ساتھ لیا جنت سے، اور اسی براق کو لے کر چلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے براق گدھے سے کچھ بڑا تھا، کھچر سے کچھ چھوٹا تھا، اور عجیب مخلوق ہے براق۔ اس کا چہرہ انسانوں کی طرح، اس کا وجود جو ہے وہ گھوڑے کی طرح، اور اس کے پیر جو وہ گھوڑے کے سم کی طرح، اس میں پر بھی ہیں، اور پھر اس کی
رفتار اتنی تیز ہے کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اس رونے والے براق کو لے کر چلے، براق لا کر کھڑا کیا، اس کے بعد چھت کھولی، چھت کھول کے اندر گئے۔ اب سوچا حضور سو رہے ہیں، جگائیں تو کیسے جگائیں؟ توجہ کریں اپنے آقا کی شان، مصطفیٰ جان رحمت کا مقام، میرے آقا علیہ السلام کا مرتبہ۔ حضور علیہ السلام چادر تان کر سو رہے ہیں، اللہ اللہ، مزمل و مدثر والی چادر کو حضور نے کالے کمبل کو اپنے رخ اقدس پر، رخ تابہ پر چمکتے چہرے پہ ڈال رکھا ہے۔ ہائے ہائے، ایسے میں جبریل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب سوچا جگائیں تو کیسے، بے ادبی نہ ہو جائے، توہین نہ ہو جائے، اللہ اللہ۔ ایسے میں حکم ہوتا ہے جبریل میرے محبوب کو ایسے جگاؤ کہ ان کے تلووں پر اپنے لبوں کو ملو، اپنی پیشانی کو ملو، اللہ اللہ۔ اب یہاں تھوڑا ٹھہریے، پھر رکیے، اس لیے کہ سیر ہو رہی نا معراج کی، تو سیر رکتے رکتے ہوتی ہے، ہم بھی رکتے رکتے ہی چلیں گے۔ اب ذرا یہاں تصور میں لائیے، حضور کے قدم ہے، حضور کے تلوے ہیں، جبریل اس کو لب مل رہے ہیں، پیشانی مل رہے ہیں، تو جبریل کے سر پہ جو تاج ہے، اس تاج میں جو موتی ہے، بولو وہ کہاں ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں میں جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی گویا کے سجدے میں چلے گئے ہیں۔ عشق و محبت کا امام، میرا امام امام احمد رضا، اس کی عکاسی یوں کرتے ہیں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے تخیلات کی پرواز دیکھیں۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے تو بالکل حرام ہے، لیکن ذرا سجدہ کس نے کیا یہ بھی تو دیکھو۔ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تلووں کو چوم رہے، اس سے ادب سکھایا جا رہا ہے۔ جبریل فرشتوں کا سدرۃ المنتہا کا مکین، سدرۃ المنتہا کا مکین، سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سب کی انتہا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، وہاں سب منتہی ہے، سب کے علوم کی انتہا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن اس سے آگے جانے والی ذات ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ مسلمانوں وہ ذات ہے جس محمد عربی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ جبریل نے تلوے سے لب ملے، پیشانی ملی، حضور نے آنکھیں کھولی، کون؟ یہ نہیں کہا انا جبریل، نہ، اٹھا کر دیکھیں حدیث، محبوب کیا کسی کی انا نہیں چلتی، اسی لیے جبریل نے انا نہیں کہا، وہاں انا کہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں تو سب خدمت گزار ہیں۔ کون ہے جبریل؟ جبریل کون ہے؟ اپنی طرف سے کہوں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آئیے 108 علوم و فنون کے ماہر کی زبان میں کہتے ہیں جبریل کون ہے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ کون؟ حضور جبریل، کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بلایا، چلیے، اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ حضور کہتے ہیں میں اٹھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اٹھا، جب میں اٹھا پھر میں نے غسل کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے لباس کو زیبتن فرمایا۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے جو لباس پہنا تھا اس لباس پر جنت کا لباس پہنایا گیا، اور پھر حضور کے سر پر جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، اس امامے کے 4 پیش تھے، اور وہ امامہ جو جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے باندھا، قربان، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کائنات یعنی انسانوں کے وجود، انسانوں کا وجود پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے انسانوں کو
وجود عطا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، ہم اپنے محبوب کو معراج کی شب اپنے دیدار کے لیے بلائیں گے، تو اس وقت جو محبوب کو ہم امامہ باندھیں گے وہ امامہ تم اپنے ہاتھوں سے تیار کرو۔ تو انسانوں کی پیدائش سے 1000 سال پہلے وہ امامہ فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور جب اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تو جبریل علیہ السلام نے پھر اس امامے کو اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر باندھا، اور جب سر پر وہ امامہ شریف باندھا گیا 4 پیچ سے وہ امامہ شریف حضور علیہ السلام کے سر پر سجایا گیا۔ اب میرے آقا امامہ پہن کر 2 رکعت نماز حرم کے اندر ادا فرماتے ہیں، اور جب حرم میں 2 رکعت نماز پڑھی پھر میرے آقا جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق کے پاس آئے، تو اب حضور براق پر بیٹھنے والے ہیں تو لگام جبریل پکڑے ہوئے۔ کیسی شان ہے اپنے آقا کی، لگام جبریل نے پکڑا ہے، رکاب میکائیل نے تھامی ہے، اسرائیل و اسرافیل حضور کے لباس سے مبارکہ کے کنارے کو اٹھا رہے ہیں، اور آقا براق پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ براق اچھلا جو 40,000 سال سے رو رہا تھا، اچھلا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ادب کر، کیا کر رہا ہے تو؟ 40,000 سال سے رو رہا تھا، اب حضور تجھ پہ بیٹھنے جانے تو اچھل رہا ہے۔ اس نے کہا یہ حضور ہیں۔ اب براق نے حضور کی یہ اللہ کے محبوب ہے، کہا ہاں یہ محبوب خدا جس کے لیے تو رو رہا تھا وہی ہے۔ تو کہا کہ آج مجھے کچھ مانگنے دیا جائے، آج مجھے مانگنے دیا جائے، میں بھی کچھ مانگوں۔ آج حضور مجھے اپنی سواری بنا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو ایک سے ایک سواریاں ہوگی۔ حضور مجھ سے وعدہ کریں کہ قیامت کے دن اچھی سے اچھی سواریاں ہوگی، لیکن حضور مجھے کو شرف بخشا۔ آج معراج میں مجھے شرف بخشا تو قیامت کے دن بھی مجھے کو شرف بخشیں گے۔ اور اس کے بعد عرض کیا آقا جب قیامت میں سب کی شفاعت کرنا مجھے بھول نہ جانا، میری بھی شفاعت کر، مجھے بھول نہ جانا۔ آج ہم بھی کہیں یا رسول اللہ، آج مانگنے کی رات ہے، آپ کے اتارا، آپ کا اتارا، آپ کے سر کا اتارا۔ جب کسی کو دولہا بناتے ہیں تو اس کے سر کا اتارا غریبوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو، مسکین کو بطور خیرات دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ معراج کے دولہا ہیں، آپ کی خیرات ہمیں بھی عطا ہو۔ جب آپ سب کی شفاعت فرمائیں تو ہمیں بھول نہ جائیں حضور، یا رسول اللہ ہماری بھی شفاعت فرمائیں۔ اور آپ نے براق کو اپنے لیے منتخب کیا۔ یا رسول اللہ قیامت کے دن جب آپ محشر کا دولہا بن کر کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو سرکار ہمیں بھی ساتھ لے کر کے چلے۔ حضور آج مانگنے کی رات ہے، ہم آپ سے آپ کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ قربان حضور نے فرمایا تمہیں دیا، پھر براق پر بیٹھے، براق پر بیٹھے، لیکن پھر وہاں ایک اور بات، براق پر بیٹھنے سے پہلے حضور روئے۔ جبریل نے کہا آقا کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جبریل آج ہم براق پر جا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہماری امت، قیامت کے دن ہماری امت کیا ان کو بھی سواریاں نصیب ہوگی؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے آپ کی امت کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سواریاں عطا فرمائے گا۔ اب میرے آقا براق پر بیٹھے، اب پھر آ جائیں استاذ زمن کی طرف۔ قربان کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مکان عالم بالا کا مزاج، مکان عالم بالا کا مزاج عالم بالا پر ہے، جگہ جگہ مشتاقوں کا ہجوم ہے، آمد کی دھوم دھوم ہے، ایک منتظر سر جھکائے، ایک ہجوم مشتاق، ایک ہجوم شوق میں نقد ہوش گمائے، کوئی مایہ دل نثار کرنے کو حاضر، کوئی متاع جان کی نچھاور لیے منتظر، کوئی کہتا ہے اب آسمان پہ باتیں ہو رہی ہیں،
ذرا توجہ کریں، ادھر حضور براق پہ بیٹھے، ادھر آسمان میں باتیں کیا ہو رہی ہے؟ اللہ اللہ، کوئی انتظار کے لیے بیٹھا ہے، کوئی سر جھکا کے سوچ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کوئی ایک دوسرے سے کہتا ہے حضور آنے والے ہیں نا، آسمانوں پر باتیں ہو رہی ہے، آسمانوں میں کیا باتیں ہو رہی ہے؟ کوئی کہتا ہے میں ان کے قدموں پہ اپنی آنکھیں ملوں گا، آسمانوں میں باتیں ہو رہی۔ کوئی کہتا ہے میں ان کے قدموں پہ اپنی آنکھیں ملوں گا۔ کسی کا قول ہے آج دامن پر مچل مچل کے ایک ایک مراد لوں گا، باتیں ہو رہی ہے۔ کوئی میں دامن پہ مچل مچل کر ایک ایک مراد لوں گا۔ کوئی مشتاق کے بعد دل بیتاب، دیدہ پراب، سر نیاز جھکائے، دست طلب پھیلائے، عرض گزار ہے۔ اب کیا عرض گزار ہے؟ خود ہی کہتے ہیں، تھوڑا سا ہم بھی کہہ لیں اس کو، کیونکہ آج کی رات معراج کی رات ہے۔ آسمان پہ کیا باتیں ہو رہی؟ کوئی کہتا ہے قدموں سے لپٹوں گا، کوئی کہتا ہے دامن پر مچل مچل کر من کی مرادیں پاؤں گا، کوئی کہتا ہے ایک ایک مراد مانگوں گا، کوئی کہتا ہے دل کے ارمان پورے کروں گا، کوئی بے قرار ہاتھ پھیلائے گویا کہ یوں کہہ رہا ہو۔ کیا کہہ رہا ہو؟ تصورات کی دنیا ہے، تصور میں کچھ بھی آ سکتا ہے۔ یوں کہہ رہا ہوں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دلے بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں شہر یار ہم بھی ہیں۔ ادھر بھی تو سن کے، ادھر بھی تو سنے اقدس کے دو قدم جلوے، تمہاری راہ میں مشت غبار ہم بھی ہیں۔ کھلا دو گنچے دل صدقہ باد دامن کا، کھلا دو گنچے دل صدقہ باد دامن کا، امیدوار نسیم بہار ہم بھی ہیں، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار۔ یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہے، ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے، سپرد ان کے ہیں سب کاروبار ہم بھی ہیں۔ حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تو تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں۔ دھومیں مچی ہوئی ہے، اب حضور براق پر چڑھے، اللہ اکبر، سمک سے سماک تک ایک گلگلے شادمانی، وہ تنتنائے کامرانی، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ اپنی قسمت پر شادہ وہ خرسند ہے۔ زمین و آسمان، زمین و آسمان، زمین آسمان کے سر، زمین آسمان کے حضور سر جھکائے، آج تو جلوگائے شاہی ہے، آسمان زمین کے قربان تیرے گھر سے یہ دولت پائی ہے۔ زمین آسمان پر پاؤں نہیں دھرتی، آسمان کی چوٹی عرش سے باتیں کرتی، خوشی کی گھڑی منانے والوں دوست و شاد، دشمن پامال الہی، سرکار ابد قرار، عرش وقار کے روز افزو، جاہو جلال و اقبال کے، ہاں 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 کہو، امیدوں کے گنچے چٹکے، مرادوں کے شادیانے بجائیں، دلوں کی سوچ چمک کر شوق کی مشعلیں جلائے، ہاں کدھر ہے سرکار کے عالی جاہ، بلند اقبال عالی، کہو جلد حاضر آئیں، پھولوں کی کشتیاں نظر لائیں، گلزار شریعت دہنے ہاتھ کو جو فسجدو کی ہری کیاری ہے، اس کے بھینے بھینے پھولوں سے ترہ بنائیں، اب گلستان طریقت میں خلق عظیم کا جو لہلاتا تختہ ہے، اس کی مہکتی کلیاں سے ہار گوندے۔ دولہا بنایا جا رہا ہے حضور کو براق میں بٹھا کر کے، لیکن کیسے؟ گلستان طریقت میں خلق عظیم کا جو لہکتا تختہ ہے، اس کی مہکتی کلیوں سے ہار گوندا جائے، یعنی ہار گوندا جائے تو مالی کی کلیوں سے نہیں، خلق عظیم کی مہکتی کلیوں کا ہار گوندا جائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جھلکتا صحرا، ید اللہ فوق ایدیہم کا جمکتا گجرا، دل و جان نثار، یصلون علی النبی کی نچھاور، کچھ عجیب بڑھتی دولت، ایک اٹھاتے ہیں 10 پاتے ہیں، فقیروں کی چاندی ہے، گنی کی برکت ہے، اور معراج کا دولہا اب براق پر بیٹھ کر کے مسجد اقصی کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ ایک پیر وہاں پڑتا ہے براق کا جہاں پہ نظر جاتی ہے، حتیٰ کہ تھوڑی ہی دیر میں مسجد اقصی آ جاتی ہے۔
راستے میں اور بھی کچھ ہوتا ہے جو میں پچھلے سالوں میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آج اس کا موقع نہیں۔ آج موقع ہے حضور کی معراج کے ذکر کا۔ قربان، حضور مسجد اقصی پہنچے، سارے انبیاء کو حکم ہے سب اپنے اپنے مزارات چھوڑیں، آسمان والے آسمانوں سے اتریں اور مسجد اقصی میں آئے۔ حضور کے آنے سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء سب کے سب جمع ہیں۔ حضور آتے ہیں، سب کہتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ حضور کی آمد پہ خوشیوں کے شادیانے بجے۔ جبریل علیہ السلام نے براق وہاں باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پتھر میں اپنے ہاتھ سے سوراخ کیا، براق باندھا۔ حالانکہ براق تو کوئی بھاگنے والا نہ تھا، لیکن باندھنے میں بھی کوئی راز تھا۔ آگے وہ راز آپ کے سمجھ میں آئے گا جب گفتگو آگے بڑھے گی۔ تو انبیاء کھڑے ہیں، جبریل علیہ السلام اذان دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، ابھی 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی اذان کا حکم بھی نہیں آیا۔ پہلا مؤذن مسجد اقصی میں، ہائے ہائے، مؤذن سے اندازہ ہوتا ہے امام کیسا ہوگا اور مقتدی کیسے ہوگا۔ مؤذن اذان پڑھتا ہے، جبریل علیہ السلام اذان پڑھتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد حضور فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا، اتنے سب بڑے بڑے ہیں، کس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ حالانکہ حضور سب سے بڑے تھے، لیکن حضور کی انکساری تھی، حضور علیہ السلام کی عاجزی تھی۔ کون آگے بڑھے گا؟ کہا جب امامت کا وقت آیا تو جبریل نے میرا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے مجھے مصلی پہ کھڑا کیا۔ سارے انبیاء نے صف بنائی اور سارے انبیاء میرے حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اہل سنت کا امام میرے امام دیکھ کر اس منظر کو بیان کرتے ہیں، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اب ذرا تصور کی دنیا میں آئے، ذرا تصور کی دنیا میں آئے، نماز ہو گئی، نماز ہو گئی۔ حدیث پاک میں جو منظر آیا ہے، اب میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں کہنے لگا ہوں۔ دیکھو، ایسا لگتا ہے مجھے، تصورات اور تخیلات میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسجد اقصی میں معراج کا جلسہ ہو رہا ہے۔ مسجد اقصی میں گویا کہ معراج کا جلسہ ہو رہا ہے، اور اس جلسے کی صدارت ہم سب کے آقا مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں، اور اس جلسے کی نقابت گویا کہ نظامت جبریل امین فرما رہے ہیں۔ نماز ہو گئی، سب نے نماز پڑھ لی حضور علیہ السلام کی امامت میں، اور حضور علیہ السلام کے خادم ہونے کی حیثیت سے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقتدی ہونے کی حیثیت سے اپنا خراج جب پیش کرنے کی باری آئی، پہلے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے اپنا خطبہ پیش کیا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، میری دعا کو قبول فرمایا، میری توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر نوح علیہ السلام کو جبریل نے کھڑا کیا، نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ کا شکر ہے جس نے میری کشتی کو کنارہ عطا کیا اور میری دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے مصر کے جیل سے نکال کر تخت یوسف تخت مصر عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے جس نے مجھے جو ہے وہ کلام کا شرف عطا فرمایا، طور پر مجھے جو ہے وہ اپنے تجلیات کا شرف بخشا، شرف ہم کلامی مجھے عطا فرمائی۔ اسی طرح سے سب سے اخیر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا موقع آتا ہے۔ ابراہیم خلیل کہتے ہیں اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے خلیل بنایا اور 7ویں آسمان پہ مجھے جگہ عطا فرمائی۔ جب سب بول چکے تو اس کے بعد میرے آقا کی باری آئی، سب سے اخیر میں گویا کہ صدر محفل گویا ہوئے۔ آقا فرماتے ہیں اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا۔ سب سے پہلے میری امت کو جنت عطا کرے گا، سب پر جنت حرام کر دی جب تک میں جنت میں نہ جاؤں، اور سب کی امتوں پہ جنت حرام کی جب تک میری امت جنت میں نہ جائے۔ مجھ پر اپنا قرآن آخری کلام نازل کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو آخری میں جو ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا، کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد حضور چلے تو چلتے وقت
3 پیالے پیش کیے گئے. ایک حدیث میں 2 پیالوں کا ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے پانی تھا، شراب تھا، دودھ تھا. ایک حدیث میں آتا ہے شراب اور دودھ پیش کیا گیا. حضور نے دودھ لیا. حضور نے دودھ لیا. جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو پا لیا لیکن تھوڑا سا بچا دیا. عرض کی آقا اگر آپ پورا پی جاتے تو سارے جنت میں جاتے، تھوڑا بچا لیا اس لیے کچھ جہنم میں بھی جائیں گے. حضور نے کہا جبریل اب پھر پی لوں؟ کہا نہیں، جو لکھا تھا وہ ہو گیا. اس کا مطلب کچھ بچے ہوئے دودھ کو بھی تو رہنا تھا، معراج کے منکرین کو بھی تو رہنا تھا، میلاد کے منکرین کو بھی تو رہنا تھا، علم غیب کے نام پہ گالیاں دینے والوں کو بھی تو رہنا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں بکواس کرنے والے بھی تو دنیا میں پیدا ہونے والے تھے. حضور علیہ السلام نے کچھ بچا دیا، جو پی لیا. اب عشق کو کہتا ہے گویا جو پیا، اشارے ہو رہے ہیں جو پیا وہ جنتی تھے، جو بچا دیا وہ جہنمی ہے. کچھ جہنم میں بھی جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رکھے انہی کا نام لیوا، انہی کا وفادار. اسی لیے کہتے ہیں 1857 کے بعد جو بنے کسی کے پیچھے نہ جانا. جو 1450 سال سے چلے آ رہے ہیں، صدیق اکبر کے غلام، فاروق اعظم کے غلام، عثمان غنی کے غلام، مولا علی کے غلام، سعد و سعید کے غلام، طلحہ و زبیر کے غلام، تابعین کے غلام، تبع تابعین کے غلام، غوث و خواجہ کے غلام، غزالی و رازی کے غلام، مہدی محبوب الہی و غریب نواز کے غلام، اولیاء اللہ کے غلام، اہل حق کے غلام، سچے وفاداروں کے غلام، امام اہل سنت کے غلام. یہ وہ لوگ ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. پھر میرے آقا چلے، پھر اب براق پر بیٹھے. براق پہ بیٹھے تو براق اونچا ہو گیا. روایت میں آتا ہے براق پہ بیٹھنے لگے تو براق اونچا ہو گیا. براق اونچا ہوا. جبریل سے کہا براق اونچا ہو گیا؟ عرض کی آقا ہاں، یہاں ایک پتھر ہے، اس پر پیر رکھنا ہے اور پیر رکھ کے پھر چڑھنا ہے. حضور نے پتھر رکھا. کہاں کے پتھر پر؟ بیت المقدس کے پتھر پر پیر رکھا. براق پہ بیٹھے تو جیسے ہی چلے، پیر رکھنے سے پتھر کو ایسا عشق ہوا کہ وہ بھی پیچھے دوڑا. میں بھی چلوں گا. پیر رکھ کر مجھے چھوڑ کے جاتے کہاں؟ پیر رکھ کر مجھے چھوڑ کے جاتے کہاں؟ میں بھی چلوں گا. میرے آقا نے سخرا، رکو، تم رکو، رکو. قربان جس کو حضور نے کہا سخر رکو، وہ آج بھی رکا ہوا ہے. اور کیسے رکا ہوا ہے؟ ایسے اٹھا، ایسے ایسے اٹھا. حضور نے کہا رکو، وہیں رک گیا. رکنا کس کو کہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی. ایک آدمی اپنی جگہ سے چلا، آگے بڑھا، کہیں گے رکو. رکنے کا مطلب کیا؟ اب نہ پیچھے ہو، ہے توجہ، نہ پیچھے ہو نہ آگے بڑھو، جائے وہیں رکو. اللہ کی عزت کی قسم جا کے بیت المقدس دیکھ لو. اگر اللہ توفیق دے تو بیت المقدس جا کے دیکھ لو. وہ اٹھا تھا، ہوا میں معلق تھا، ابھی بھی وہ ہوا ہی میں معلق ہے. گویا 14.5 صدیاں بیت گئی ہیں. حضور نے کہا تھا رکو، وہ رکا ہوا ہے. نہ زمین پہ واپس گیا نہ پھر اس کے بعد آگے بڑھا، وہیں پہ رکا ہوا ہے. بیت المقدس اللہ توفیق دے تو ضرور جانا. کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جو ایمان کی وجہ سے اور اللہ کی نشانی کی وجہ سے بیت المقدس کی زیارت کو جائے گا، انبیاء کرام جنت میں اس پہ توجہ کی نگاہ فرمائیں گے. اور جو 5 وقت کی نماز بیت المقدس میں پڑھ لے، 5 وقت کی نماز، وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس لیے اگر اللہ توفیق دے تو ایک مرتبہ بیت المقدس جانے کی نیت ضرور کریں. ہم دعا کرتے اللہ بیت المقدس کو سلامت رکھنا اور تا قیامت رکھنا، تاکہ ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی اس کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں. دیکھو یہ حضور کی کتنا عظیم معجزہ ہے نا. وہ پتھر وہیں رکا ہوا ہے، ابھی بھی رکا ہوا ہے. اس کی تصویریں نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آقا چلے، فرماتے ہم آگے بڑھے، پہلے آسمان پہ گئے، دستک دی دروازے پہ. اندر سے آواز آئی کون؟ کہا جبریل. جبریل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟
کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں۔ ارے پہلے ہی سے تو چرچے، پہلے ہی سے تو چرچے، پھر یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس لیے پوچھا جا رہا ہے گویا آج جبریل محبوب کے ساتھ آئیں گے تو دروازے کھلیں گے۔ اور پھر جبریل تو روزانہ آتے جاتے ہیں نا، آج یہ دستک کیوں؟ دستک کیوں؟ ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے دستک اس لیے ہے کہ جن دروازوں سے فرشتے جاتے تھے وہ دروازے اور تھے، اور جو حضور کے لیے بنایا گیا تھا وہ دروازہ اور تھا۔ یعنی آسمان میں کئی دروازے ہیں، لیکن ایک دروازہ مخصوص میرے نبی کے لیے بنا تھا کہ جب معراج پر حبیب کو بلائیں گے تو اسی دروازے سے بلائیں گے، اور محبوب اسی یہ محبوب کے لیے مخصوص دروازہ تھا، کسی اور کے لیے کھلنا نہیں تھا۔ دروازہ کھلا، حضور کہتے ہیں ہم اندر گئے، اب جلدی جلدی چلتے ہیں، 10 بجے کا ٹائم تھا، 10:15 ہو گیا، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ کل بھی، لیکن کل ہم نے رکھا تھا معراج کے بعد کیا ہوا یہ بیان ہی نہیں ہوتا، تو کل کے لیے ہم نے رکھا تھا۔ کل بھی انشاءاللہ چونکہ حالات تھوڑے نازک ہے تو کل بھی ہم یہی کریں گے کہ عشاء کی جیسی نماز ہو جائے گی ایک نعت شریف کے بعد بیان شروع کر دیں گے۔ تو اگر آپ سوچیں گے کہ 10 بجے بیان شروع ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا، ایک نعت شریف ہوگی فوراً بیان شروع ہو جائے گا کل بھی۔ تو میں بات اب سمیٹنے لگا ہوں، جلدی جلدی سے ہم چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم پہلے آسمان پہ گئے تو وہاں فرشتے تھے اور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے جبریل نے کہا حضور ان کو سلام کریں، یہ آدم علیہ السلام ہے۔ تو میں نے سلام کیا، تو میں نے جب سلام کیا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام یا ابن الصالح، اے میرے صالح بیٹے، ونبی الصالح، یا ابن الصالح ونبی الصالح، اے صالح بیٹے اور صالح نبی، آپ پر بھی سلام۔ جواب دیا۔ پھر وہاں پر فرمایا آپ نے دائیں طرف نورانی روحیں تھی اور بائیں طرف میلی میلی روحیں تھی، ادھر دیکھتے تو خوش ہوتے تھے، ادھر دیکھتے تو غمگین ہوتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب حضور یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ اب یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو نہیں معلوم تھا تو پوچھا جبریل سے، اب آپ ہی کو سب معلوم ہے کہ حضور کو کیا معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے، تو اب آپ باتیں کرتے ہی رہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر آپ کو کھڑا کرے گا اپنی عدالت میں۔ تو پھر میں آپ کو یہ ذکر ان کا نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کیوں یہ ایسی بات کرتے ہیں حضور کو۔ ارے میرے عزیز، حضور علیہ السلام جو بار بار پوچھ رہے ہیں نا، اس لیے پوچھ رہے ہیں، میں پوچھوں گا تو جبریل بتائیں گے، جب بتائیں گے بھئی اگر حضور علیہ السلام خاموشی سے آگے بڑھ جاتے کہ مجھے معلوم ہے تو بولو آج میں یہ بیان کر سکتا تھا، کوئی کتاب میں لکھ سکتا تھا۔ حضور پوچھے جا رہے ہیں، جبریل علیہ السلام بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر روایتیں بنتی جا رہی ہیں۔ یہ بھی تو تکلیف ہے نا کہ حدیث میں نہیں آیا، اور حدیث میں آیا تو پھر کہتے جبریل سے پوچھا کیوں؟ اور پوچھا تو ہی حدیث میں آیا نا، جو نہیں پوچھا تو وہ حدیث ہی میں نہیں آیا۔ آگے ابھی بتاؤں گا کیا کیا نہیں آیا، اور جو نہیں آیا ابھی تک اس پہ سر پھوڑ رہے ہو، سبھی سر پھوڑ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں بتا پا رہا ہے، جو نہیں آیا حدیث میں نہیں بتا پا رہے ہیں۔ اتنا اللہ نے بھی فرما دیا، نہیں بیان کیا نا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے جو باتیں کرنی تھی اپنے محبوب سے کر لی، نہیں بیان کیا، نہیں بیان کیا، نہیں بتایا۔ پھر تو اس لیے حضور نے جو پوچھ لیا ان کا احسان ہے کہ اگر نہ پوچھتے تو ہم کس طرح بیان کرتے۔ تو پھر آگے بڑھے دوسرے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پر پہنچے تو پھر وہاں ہماری ملاقات دو خالہ زاد بھائیوں سے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ فرمایا دونوں جوان ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ابھی نہا کے نکلے ہیں۔ حضور نے پورا حلیہ بیان کیا، ابھی نہا کے نکلے، ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے ایسے ٹپک رہے تھے، وہ چاندی کے موتیوں کی طرح، کھڑا کھڑا نقشہ فرمایا، اور دونوں تھے وہاں پر، بڑے پاکیزہ ستھرے جوان تھے۔ پھر ان کو ہم نے سلام کیا، انہوں نے بھی ہمارا استقبال کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں ہم نے بہت خوبصورت نبی کو دیکھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔
یوسف علیہ السلام کی زیارت وہاں پر کی. پھر اس کے بعد فرمایا ہم چوتھے آسمان پر پہنچے. چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ہم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا, ان کو سلام کیا. پھر اس کے بعد کہا ہم پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہم معاف کیجئے گا ہم چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کی, انہیں سلام کیا. پھر پانچویں پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کی زیارت کی, انہیں سلام کیا. چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے, ان کو سلام کیا تو وہ رونے لگے, دیکھ کر رونے لگے, کہنے لگے یہ جوان میرے بعد آیا کیا مرتبے پایا, یہ جوان میرے بعد آیا کیا مرتبے پایا کہ اس کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی, اس کے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے. اللہ نے اس کو کیا شان عطا کی. یہ رونا حسد کی وجہ سے نہ تھا, اس وجہ سے تھا کہ بڑی محنت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام, بہت محنت کی, لیکن آپ کی قوم بڑی نکمی, بڑی نالائق قوم, ایسے ایسے تانے دیے, نبی کو بہت ستایا. لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام, دیکھو دونوں میں فرق بتاؤں, دونوں کی قوم میں فرق. موسیٰ علیہ السلام چلے اپنی امت کو لے کے, کہا لڑنا ہے, لڑنا ہے, قوم سے لڑنا ہے, دشمنوں سے. قوم نے کیا جواب دیا بتائے, آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے, ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. یہ قوم موسیٰ ہے اور میرے نبی کے صحابہ, میرے آقا کے صحابہ. حضور لڑنے نہیں نکلے تھے, ایک قافلہ تھا اس کو روکنے نکلے تھے, لیکن وہ قافلہ نکل گیا, جنگ کے حالات بن گئے. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو لے کر مشورہ کیا, بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ مشورے کی کیا بات ہے, ہم آپ کے غلام ہیں, آپ ہمیں لے چلیں, جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ موجود رہے گا ہم آپ پر سب کچھ قربان کر دیں گے. ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ لڑے اور آپ کا رب لڑے, ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے. حضور جب تک جان ہے آپ کے قدموں پہ قربان کرتے رہیں گے. حضرت موسیٰ کو تو یہ یاد آتی ہوگی نا, قوم کہاں, یہ کہتی آپ لڑے آپ کا. یہی تو بات ہے. اس لیے آپ سے کہتا ہوں جب بھی میرے آقا کے صحابہ کا ذکر کرو عظمت کے ساتھ کرو, بزرگی کے ساتھ کرو, احترام کے ساتھ کرو, بے ادبی کے ساتھ کسی صحابی کا ذکر مت کیا کرو. سارے صحابہ عظیم ہیں, بڑے ہیں, انہوں نے بڑی قربانیاں دی. ہم تو بعد میں آئے ہیں, اپنی کوئی اوقات ہی نہیں. لوگوں کو تو 5 وقت کی نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. آج میں دیکھ رہا ہوں مالیگاؤں کے کچھ چھوکرے جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اللہ رسول کے لیے, وہ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں. صحابہ تو ایسے تھے اور ویسے تھے, تو 1 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا اور تو ان صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے. اس لیے صحابہ کے لیے زبان پہ لگام رکھو, کوئی بھی صحابی ہو وہ صحابی ہیں, اور اہل سنت جسے صحابی مانتے ہیں ان کی شان میں کوئی بے ادبی نہ کرو. جو میرے آقا علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کی شان میں بے ادبی کرے گا نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ اس کا نفل قبول ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے. بہرحال حضور علیہ السلام وہاں سے نکلے, 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام, وہ بیت المعمور کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے. یہ بیت المعمور کیا ہے, کعبے کے عین اوپر 7ویں آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ ہے, اس کو کہتے ہیں بیت المعمور. اس کو کیا کہتے ہیں, بیت المعمور اس کو کہتے ہیں. ہاں 7ویں آسمان پر. اب تیزی سے چلنا تھا تو تیزی سے چلتے ہیں. جیسے ماہ محرم میں کم سے کم 5 دن ہم لوگ محفل کرتے ہیں نا, ایسے معراج کے لیے بھی کم سے کم 5 دن محفل, کم سے کم 5 دن ہونی چاہیے. تو ایک ایک بات ہو, پہلے آسمان پہ کیا ہوا, بڑے مزے ہیں, بڑے مناظر ہیں. دوسرے پہ کیا ہوا تھے, ایک ایک بات کے لیے تک وقت چاہیے, لیکن ٹائم بھی کم ہے, حصول برکت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے, فرشتے آتے ہیں. جو ایک بار زندگی میں آتا ہے قیامت تک پھر اس کو موقع نہیں ملے گا. ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت ہے, آقا نے ان کا حسن بتایا, بہت خوبصورت ہے. خاص بات فرمایا کہ عبد المطلب کا چہرہ ان کے چہرے کے مشابہ ہے, یعنی حضور کے دادا حضرت عبد المطلب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مشابہ. تو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ بڑے عظیم شان والے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ کی امت کو کچھ تحفے دوں.
میں چاہتا ہوں آپ کی امت کو کچھ تحفہ، اگر وہ موت کے وقت کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں، اب ابراہیم علیہ السلام تحفہ دے رہے ہیں امت کے لیے، اگر موت کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں ان سے کہنا وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اگر وہ رنج غم اور ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں، یہ ٹینشن میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، رنج غم اور ٹینشن سے، ذہنی دباؤ سے، ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تحفہ ہے۔ لاحول شریف کو اگر آپ لازم پکڑ لیں، یہ لاحول شریف اتنا مبارک عمل ہے، جو اس کو لازم پکڑ لے وہ کبھی غمگین ہوگا ہی نہیں، ٹینشن اس پر جلدی آئے گا ہی نہیں، بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ہمیشہ 100 بار عادت بنائیں لاحول شریف پڑھنے کی۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہم آگے بڑھے تو ہم سدرہ پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ وہاں پہنچے تو حضور فرماتے ہیں سدرہ پر میں پہنچا تو دیکھا کہ 2 کرسیاں ہیں، سدرہ پر 2 کرسیاں ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہاں کون رہتا ہے؟ حضور یہاں میں رہتا ہوں۔ اور جبریل تمہارے سوا بھی کوئی رہتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں ہی رہتا ہوں اور کوئی نہیں رہتا۔ کہا یہ 2 کرسیاں کیوں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں 2 ہی دیکھتا ہوں، جب سے پیدا ہوا 2 ہی دیکھتا ہوں۔ میں نے میرے اللہ سے پوچھا تھا اللہ رہتا میں اکیلا ہوں، یہ 2 کرسیاں کیوں ہیں؟ تو میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا جبریل معراج پہ محبوب کو بلائیں گے، معراج پہ محبوب کو بلائیں گے تو تیرے گھر یعنی سدرہ بھی لائیں گے اور پھر میرے محبوب کو یہاں بٹھائیں گے، گویا کہ حبیب تیرے بھی مہمان ہوں گے۔ یا رسول اللہ ایک کرسی آپ کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ سدرہ جو ہے دیکھنے میں بظاہر بیری کے درخت کی طرح ایک درخت ہے۔ بیری کے پتے کیسے ہوتے ہیں؟ ویسے بیری کے پتے کی طرح ایک درخت ہے، لیکن اس کے پتے اونٹ کے کانوں کی طرح بڑے بڑے، اور اس کے پھل مٹکی کی طرح ہے، اور ہر پتے پر فرشتہ ہے، اور اللہ کے نور نے اس کو ڈھانپ لیا ہے، بڑا خوبصورت۔ حالانکہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا کے بیری کے پتے کی طرح، وہاں کی جو چیزیں وہ دنیا کی طرح نہیں ہے، صرف سمجھنے سمجھانوں کو ہے۔ پھر آقا علیہ السلام سدرہ سے جب آگے بڑھنے لگے، بلکہ یہ بھی حدیث میں ہے سرکار نے جبریل سے کہا جبریل یہیں رک جانا ہے یا اور آگے کی طرف کوئی سفر ہے؟ حضور سفر تو آگے بھی ہے۔ کہا پھر چلو، اب دیر کیوں کرتے ہو، چلو۔ تو عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں نہیں آؤں گا۔ ارے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے بتاؤں، کسی نے کہا چلو بھائی ساتھ چلتے ہیں، لے کر چلے انجان راستے پر اور لیے گئے، اور اس کے بعد گویا مثال کے طور ایک سمجھانے کے لیے جانا تھا ممبئی کو، لے کر ناسک تک ساتھ گئے، اور ناسک لے جا کے کہا اب ہم نہیں آئیں گے، جو کبھی ممبئی گیا ہی نہیں ہو اس کے لیے تو کانٹوں سے خون نہیں، آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا جائے یہی تو ہوگا۔ ارے اگر بھائی تجھے یہی کرنا تھا میرے وطن سے یہاں تک لا کے بے وطن کیا کیوں؟ اب تو چھوڑے گا تو میں کیسے جاؤں گا؟ یہی تو ہے، انجانا راستہ ہو تو یہی ہوگا، کبھی گئے نہیں ہو تو یہی ہوگا۔ مگر قربان حضور نے یہ نہیں کہا اب میں کیسے جاؤں، میرے لیے تو انجان ہے نہیں، اس لیے کہ آنا جانا تو ہر آدمی کا اپنے گھر ہوتا ہے، آنا جانا تو ہر آدمی کے اپنے گھر ہوتا ہے۔ تو حضور آنے سے پہلے کہاں تھے؟ حضور آنے سے پہلے کہاں تھے؟ حضور آنے سے پہلے کہاں تھے؟ آپ کہیں گے سدرہ پہ تھے، ہم نے کہا سدرہ بھی نہیں بنا تھا جب سے ان کا نور ہے۔ آپ کہیں گے عرش پہ تھے، ہم کہیں گے عرش بھی نہیں بنا تھا جب سے ان کا نور ہے۔ کہ جب اب بھی نہیں تھا جب سے ان کا نور ہے، جب بھی نہیں تھا تب سے ان کا نور ہے، تب بھی نہیں تھا تب سے ان کا نور ہے۔ نہ پیر تھا نہ منگل تھا، نہ بدھ تھا نہ جمعرات تھا، نہ جمعہ تھا نہ محرم تھا، نہ سفر تھا نہ ربیع الاول تھا، جب کوئی نہیں تھا تب سے ان کا نور ہے۔ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، کچھ نہیں تھا، نور محمدی تھا۔ تو وہ نور تھا کہاں؟ اللہ کے قرب میں تھا۔ کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ اللہ کے قرب میں تھا، تو قرب سے آیا تو قرب کی طرف جا رہا تھا۔
قرب سے قرب کی طرف جا رہا. لیکن حضور علیہ السلام نے کہا نا تاکہ حدیث تو بننی ہے نا, چلو جبریل, جبریل چلو. کہا نہیں یا رسول اللہ, اگر جاؤں گا تو باری تعالیٰ کی غیرت سے, اس کے انوار, اس کی تجلیات سے میرے پر جلیں گے, میں نہیں آتا, آپ جائیں. اب آقا فرماتے ہیں جبریل کوئی حاجت ہو تو مانگو. سدرا پہ رہنے والا اتنا قریب, آقا کہتے ہیں کوئی حاجت ہو تو مانگو. یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں, جبریل نے کیا مانگا آپ سب جانتے ہو. آقا جب آپ کی امت پلسرات سے گزرے, آپ کی امت, تو مجھے پر بچھانے کا موقع مل جائے. جبریل یہ کیوں مانگ رہے ہیں, جبریل علیہ السلام یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ وجہ, اگر اپنی بگڑی بنانا ہے تو ان کو خوش کرو. کس کو؟ محبوب خدا کو. یہ خوش ہو جائیں گے, سب ملے گا. ان کو خوش کرنا ہے تو کیا کرو؟ ان کی امت کا بھلا چاہو, یہ خوش ہو جائیں گے. اس لیے جبریل علیہ السلام نے کیا کہا, میں امت کے لیے مانگا. اب ایک بات یہاں, کتنی عبادت کر لو, کتنی کر لو, جبریل علیہ السلام کے پاس عبادت کم تھی؟ بولو. لیکن جبریل علیہ السلام نے حضور کو خوش کیسے کیا؟ امت کی بھلائی پیش کر کے. کتنی عبادت کر لو, اگر حضور علیہ السلام کو خوش کرنا ہے, ان کی امت کا بھلا چاہو. کیسے؟ جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, میں پر بچھاؤں گا پلسرات پر آپ کی امت کے لیے. مطلب کیا؟ جب آپ کی امت کو مشکل آئے گی تو میں مدد کروں گا. جبریل فلسفہ جان رہے, اگر ان کی امت کی مدد کریں گے یہ خوش ہو جائیں گے اور یہ سب عطا کریں گے, بن مانگے عطا کریں گے. اب اگر ہم بھی حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں, جبریل پر بچھا کے مدد کر رہے ہیں, ہم بھی تو کچھ بچھائیں امت کے لیے. مشکل وقت میں مدد کرنے والے کو حضور خوش ہوتے ہیں. اب اگر حضور کی خوشی چاہتے ہو تو مشکل وقت میں حضور کی امت کی مدد کرو. حضور علیہ السلام کی امت کی مدد, ہم تو لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں, ان کی مشکل میں مدد کہاں کرتے ہیں. بہرحال پھر حضور چلے. اب چلے تو اب تقریر میں نہیں بلکہ کچھ اشعار ایسی پڑھ دیتا ہوں, تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے چلے, کس شان سے چلے, کس انداز سے چلے. میرے امام اہل سنت کہتے ہیں, تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے. پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے, کسے بتائیں کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا. عین و متا کسے کہتے ہیں؟ عین مطلب کہاں, ٹھیک. کہاں گئے, کدھر گئے, کیسے گئے, کچھ نہیں. کس انداز سے گئے, کہاں تک گئے, کیفیت کیا تھی. کہتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. اب کہتے ہیں وہ کیفیت کیسے گئے حضور. ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا, ادھر سے مشکل قدم بڑھانا. ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا, ادن منی یا حبیب, ادن منی یا حبیب, ادن منی یا محمد, ادن منی یا احمد, ادن منی یا ممجد. اور قریبا پیارے, اور قریبا پیارے, اور قریبا. مطلب کیسے عرض کرتے ہیں, ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا, ادھر سے مشکل قدم بڑھانا. جلال و ہیبت کا سامنا تھا, جمال و رحمت ابھارتے تھے. کیسے گئے, کہتے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے, بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے, حیا سے جھکتے ادب سے رکتے. جو قرب انہی کی روش پہ چلتے, جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے. لاکھوں منزل کے فاصلے تھے, پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا. حقیقتاً فیل تھا ادھر کا, تنزلوں میں ترقی افزا. دنا تدلا کے سلسلے تھے,
پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ آخر کہ ایک بجرا، بجرا کہتے ہیں کشتی کو، ہوا یہ آخر کہ ایک بجرا تموج بحر ہو میں ابھرا، ہوا یہ آخر کہ ایک بجرا تموج بحر ہو میں ابھرا۔ چلو تھوڑا ہلکا کر کے بتا دیتا ہوں۔ آخر یہ ہوا کہ کشتی ہو کے دریا میں، ہو مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ ہو۔ اب گویا کہ ذات باری کے انوار کے سمندر میں، ذات باری کی انوار کے سمندر میں، وصل کی کشتی میں محمد عربی کو بٹھا کر پھر ہوا یہ آخر۔ دھیان دے میری طرف، اب معراج سننے سے نہیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، توجہ میری طرف دیں۔ ہوا یہ آخر ایک بجرا تموج ہو میں ابھرا، انوار الہی کے دریا میں وصل کی کشتی میں حضور کو بٹھایا، اور پھر کیا ہوا؟ ایک موج اٹھی انوار الہی کی، انوار الہی کی موج اٹھی، اور پھر کیا ہوا؟ دنا کی گودی میں لے کے ان کو فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، دنا کی گودی میں لے کے ان کو فنا کے لنگر۔ اب وہ جو موج اٹھتی ہے تو اس کے اندر کوئی کشتی نظر آتی ہے؟ دنا کی گودی میں لے کے ان کو فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے۔ اب ہوا کیا دکھ رہا تھا؟ لوگ کس کو کیا دکھ سکتا تھا؟ کیا دکھ رہا تھا؟ دیکھو یہ میرے امام کیا شان کی بات کہتے ہیں، لیکن یہ رات سبحان اللہ کہنے کی نہیں بھولنا آپ کو۔ ہوا یہ آخر ایک بجرا، آپ سمجھ گئے نا کیا ہوا؟ یہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنا سننا اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت شریف ملت نے کہا تھا مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا۔ زبان بھی لڑکھڑاتی ہے، اور تشریح تو پھر تشریح ہے نا، اپنی اوقات کیا ہے تشریح کرنے کی، ایک ہلکی سی کوشش ہے طالب علم کی، علم والے بہت کھول سکتے ہیں اس کو۔ ہوا یہ آخر کے ایک بجرا تموج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں لے کے ان کو فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا ادھر اتارا، کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے۔ اب وہ جو ہو کے لنگر اٹھائے گئے نا وہ تموج میں، تو وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے۔ اب وہ اپنے آپ کو کیا دیکھ رہے تھے؟ کیا شان تھی؟ فرماتے ہیں اب کہتے ہیں اب کیا بتائیں کیا ہوا تھا، اب ذرا اس کو سن لیں۔ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، قصر دنا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے، ارے وہاں تو دو کی جگہ ہی نہیں ہے، اب یہ کیا کہوں کہ وہ تھے یا نہیں تھے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تھے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہ تھے، وہاں تو دو کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا تھا دیکھو وہ بھی مسئلہ حل کر دیا۔ وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا، کہ گنچ و گل کا فرق اٹھایا، کیا انداز ہے، ہائے ہائے ہائے، توحید کا ادب بھی ہے، رسالت کا پاس بھی ہے، کتنا ادب کا معاملہ ہے۔ وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ گنچ و گل کا فرق اٹھایا، گرہ میں کلیوں کے باغ پھولے، گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت سے سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، یہی پہ بات ختم ہو رہی ہے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے،
اب میری طرف دیکھنا کہا نا، معراج سننے سے نہیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے. ایک بار پھر سن لیں. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت. عجب گھڑی تھی، وصل کہتے ہیں ملنے کو، فرقت کہتے ہیں جدا ہونے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. دو باتیں اور آ جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے بات. یہی ختم کرنا. زبان سوکھی دکھا کے موجے، تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں. بھور کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے. پورا فلسفہ معراج یہاں کے مکمل ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کون گیا؟ وہ بشر تھا، آمنہ کا بیٹا تھا، اور نور تھا کہ بشر تھا، کہ اپنی طرح تھا، کہ جبریل کی طرح تھا. اپنی طرح تھا تو کیسے آسمانوں پر، جبریل کی طرح تھا تو سدرہ کے آگے کیسے؟ میرے امام نے سارا مسئلہ حل کر دیا. کون گیا، کون ملا، کون بات چیت کیا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کے جلوے کس نے دیکھے؟ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مناظر کس نے دیکھے؟ دنل جبار رب العزہ کے نغمے کس نے سنے؟ ادن منی کے ترانے کس نے سنے؟ اللہ اکبر. یہ سب کس نے کہا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا ہوا؟ بلکہ کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں جب سدرہ کے آگے بڑھا تو میں جھجک رہا تھا، اللہ کی ہیبت سے کانپ رہا تھا، ادب سے رک رہا تھا کہ پھر مجھے حکم ہوتا ہے ادن منی اور پھر میں آگے بڑھا. لاکھوں پردے پار کیے، لاکھوں پردے پار کیے. پھر ایک آواز آئی، قف یا محمد، رک جائے محمد، رکو، اب رکو. دنل جبار رب العزہ، رکو. اب آپ کا اللہ آپ کے قریب آتا ہے. آپ رکو، آپ کا اللہ آپ کے قریب آتا ہے. آپ رکو، آپ کا اللہ آپ کے قریب آتا ہے. اِنَّا رَبَّكَ يُصَلِّي، اور درودوں کے گجرے لے کر کے آتا ہے. آپ پہ رحمتیں نچھاور کرتے آتا ہے. وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے، وہ اللہ جو اترنے چڑھنے سے پاک ہے، اس کی شان ہے. حدیث پہ ایمان ہے، حدیث پر عقیدہ ہے. لیکن اللہ نے قف یا محمد دن الجبار رب العزہ، آپ کا رب آپ کے قریب آتا ہے اپنی شان. مجھ سے ایک صاحب نے کہنے لگے اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے نا سید صاحب، ابھی وہ کیسے قریب آتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ بھی لوگ بھی تو بولتے ہو نا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے. تو تیری دعا سننے کے لیے جیسے آنا جانا آپ ثابت کرتے ہو، تو ویسے میرے محبوب کے استقبال کے لیے بھی ورنہ آنا جانا اپنے دماغ سے مت لگاؤ. وہ آنے جانے سے پاک ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے، اترنے چڑھنے سے پاک. اس کی شان ہے. بات اس نے کہہ دی، ہم نے مان لیا. ہم نے یہ معاملہ اس کو سونپا، مانا کہ وہ جانے. بس اس نے کہا ہم نے مان لیا، اس کے محبوب نے کہا مان لیا. پھر حضور پہنچے اللہ کے پاس. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی. اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہا. کمان عربی میں جس سے تیر چلاتے ہیں نا اس کو بھی کہتے ہیں، اور کمان عربی میں ان بھووں کو بھی کہتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میرے نانا و اللہ کی اتنے قریب ہوئے کہ ساری قربتیں، دوریوں کی حدیں بھی ختم اور قریبیوں کا معنی بھی ختم. دنا کی گودی میں لے کے ان کو فنا کے لنگر اٹھا دیا. اللہ کی ذات میں حالت نے کہا نا، میرے امام نے کہا کہ لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گئے. ظاہری جلوے باطنی جلووں میں گم ہو گئے. اللہ نے قریب کیا. حضور فرماتے اتنے قریب کیا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھ دیے. اللہ نے اپنے ہاتھ، اپنے دست قدرت
اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، دست قدرت اپنے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھ دیے، اور میرے کندھوں پہ رکھے میں اللہ نے اپنے ہاتھ۔ ذرا دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کو 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی دکھائیں تو بے ہوش ہو کے زمین پہ آئیں، اور یہاں کندھے پہ ہاتھ رکھیں۔ یا رسول اللہ کندھے پہ ہاتھ رکھے تو پھر کیا ہوا؟ ارشاد فرماتے جب اللہ نے اپنے دست قدرت میرے کندھوں پہ رکھے، سینے میں ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی، جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی جان لیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی جان لیا۔ استاد زمن مولانا حسن بریلوی علیہ رحمہ ایک بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ سن لیں آپ۔ فرماتے ہیں مروی ہے، استاد زمن لکھتے ہیں مروی ہے، جب حضور پہنچے اللہ کے قرب میں، اللہ نے پوچھا محبوب میری سلطنت کا دولہا کون ہے تمہیں پتہ ہے؟ میری سلطنت کا دولہا، آج سبحان اللہ کہنے کی رات ہے لیکن دماغ حاضر رکھنے کی بھی رات ہے۔ میری سلطنت کا دولہا کون ہے تمہیں معلوم ہے؟ حضور نے کہا اللہ تو جانتا ہے۔ ہائے ہائے کیا دل ربانہ انداز تھا محبوب کا، کیا محبوبانہ انداز، اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ محبوب چل تجھے بتائیں، محبوب آؤ تمہیں بتائیں، میری سلطنت کا دولہا دکھاؤں۔ اللہ نے کہا چل تجھے دکھاتا ہوں میری سلطنت کا دولہا کون۔ کیا شان ہے نا اپنے نبی کی۔ ایک بار بلند آواز سے اپنے نبی پہ درود پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے خوش نصیب ہے، کتنے خوش نصیب ہے، کیسا نبی پایا، اللہ کو بے حجاب دیکھا، بے حجاب اللہ سے باتیں کی، باتیں بھی ہو رہی ہے، سینے کندھے پہ ہاتھ بھی رکھے جا رہے ہیں۔ بلکہ جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا کہ اللہ نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، تو میں سوچنے لگتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے ملانے کے لیے نہیں، دوست تو بہت ہوتے ہیں لیکن کندھے پہ ہاتھ کسی کسی کے رکھے جاتے ہیں، صحیح، جس سے ایک دم بے تکلفی ہوتی ہے نا، میں اور تو تیرا میرا ختم ہو جاتا ہے، میں اور تو تیرا میرا ختم ہو جاتا ہے، یاری انتہا کو پہنچتی ہے، تو پھر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں چل یار ذرا گھوم کے آتے ہیں، ہے نا۔ لیکن ہم اللہ کے لیے ایسے ترجمے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں توحید کا بھی لحاظ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنے دست قدرت میرے کندھوں پہ رکھے۔ اب دونوں حدیث کو ملائیں تو کتنی خوبصورت توجیہ بنتی ہے۔ کندھے پہ ہاتھ رکھے اور کہا پیارے، اب دونوں کو ملا کے پڑھے تو پیارے میرے محبوب میری سلطنت کا دولہا کون ہے جانتا ہے؟ چل پیارے حبیب آؤ آؤ، جملے مکمل پڑھ رہا ہوں کہ نازک بات ہے، جملے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ مولانا حسن بریلوی نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن، آؤ تمہیں اپنی سلطنت کا دولہا دکھائیں۔ پھر کیا وہ پتہ ہے؟ ایک مکان عالی شان دکھایا گیا، لامکان لامکان لامکان، دو کی جگہ ہی نہیں، دوئی کی جگہ نہیں۔ حبیب سے باتیں ہو رہی، پیارے میری سلطنت کا دولہا کون ہے جانتے ہو؟ آؤ تمہیں اپنی سلطنت کا دولہا دکھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ فرما رہا ہے، ایک مکان عالی شان دکھایا گیا اور پھر وہاں سے پردہ اٹھایا گیا۔ حضور فرماتے جب پردہ اٹھایا گیا اور حجاب نظروں سے اٹھا تو خود حضور کی تصویر وہاں موجود تھی۔ میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو،
تم ہی تم ہو یہاں یہ سب باتیں ہوئی. پھر تو عرض کر رہا تھا کہ اب آدمی چکر میں پڑتا ہے یار کون گیا کیسے گئے کیا ہوا کیوں ہوا. سارا مسئلہ اس پر حل ہو جاتا ہے. گیا کون, لے کون گیا, دیکھا کون, کیسے دیکھا, کیا ہوا, اسی پہ بات پوری ہوتی ہے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. اللہ تعالی ہم سب کو معراج کی خیرات عطا فرمائے. درمیان گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے.